ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی خبریں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا سبب بن سکتا ہے، جواز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ حالیہ کشیدگی کے بعد آبنۂ ہرمز کو بحری بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے ایک وسیع بین الاقوامی کوشش جاری۔ برطانیہ اور فرانس، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدہ، $25 ارب مالیت کے مفاہمت ناموں پر دستخط کر دیے گئے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تازہ واقعات میں 8 افراد لقمہ اجل۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین سے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ، دو طرفہ ملاقات کی پیشکش، یوکرین کے صدر زیلنسکی کا پیام۔ غزہ شہر پر صہیونی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ نئی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنۂ ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ اب جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع میں ہر صورت فتح ہماری ہوگی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی، امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پوٹین سے ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی ڈیل جلد ممکن ہے۔ Congratulations, you won a big election. So you have all voters must show photo ID identification. All voters must show a little thing called proof of citizenship. Would you say that's 99-1, Mr. Pennsylvania? I would say that's maybe 100 to 0. I would think so. They say At least it should be. No, but they say it's 80-20. It's not 80-20. It's 99. And we've never found the one person. There's another one. Then you have no mail-in ballots, but we want to be liberal, as they say. Or we'll say we want to be progressive. So it's no mail-in ballots. You see that's what's happening in California. They're rigging the election. Now, maybe we caught them, and maybe they won't be able to get away with it. They tried with me. They did it successfully the second time. The third time, we made it too big to rig. Too many votes. They couldn't do it. They can only go. They sort of gave up at about 9 or 7 when they got slaughtered with the votes that came in. But no mail-in ballots except for illness, disability, military, or travel. So we're being very progressive. And we just don't want cheating in our elections. And you see it happening in California. Those numbers are coming down rapidly. They found a lot of mail-in ballots last night, shockingly. So we don't want that. Then we added best of. This is best of Trump. No men in women's sports. No transgender mutilization surgery for our children. I would say that's pretty close to 99-1 also. No men in women's sports. I would say that's pretty good. We had the quarterback, Jackson is the quarterback for the Giants. He's a big, strong guy. And I said, how do you think you do in women's sports, Jackson? He said, pretty good, sir. He didn't know I was joking. He was not worried, let me put it that way. He would have been the greatest athlete in the history of women's sports. You got to see the size of this guy. Like a male model, and he's going to be a great quarterback. So we talk about that. And so we just would like the Senate, Democrats, Republicans. برطانیہ اور فرانس، امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد آبنۂ ہرمز کو بحری بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے ایک وسیع بین الاقوامی مشن کی قیادت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن اور پیرس اس مشن کے بنیادی منصوبوں کو حتمی شکل دے چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق اس آپریشن کے
امریکہ اور ایران کے درمیان تجارتی جہاز رانی کی بحالی سے متعلق کسی مفاہمت کے چند روز بعد شروع ہونے کا امکان ہے۔ آبنۂ ہرمز دنیا کے اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل اور گیس کی برآمدات کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باعث اس علاقے میں بحری نقل و حرکت شدید متاثر ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 15 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد اس مشن میں شامل ہوگا اور متعدد ممالک پہلے ہی افرادی قوت اور ساز و سامان فراہم کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجی منصوبہ سازی ان بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے لیے اعلیٰ سطح کی ہم آہنگی کر رہے ہیں، جو مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنۂ ہرمز کے بعض حصوں میں بچھائی گئی ہیں۔ ایک میری ٹائم مانیٹرنگ کمیٹی کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تیل کی ترسیل جاری ہے اور ایران کے جھنڈے والے 4 آئل ٹینکرز ایران تیل لے کر آبنۂ ہرمز سے گزرے۔ 15 اپریل کے بعد ایرانی آئل ٹینکرز کی جانب سے آبنۂ ہرمز عبور کرنے کا پہلا واقعہ ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار میں ہلڈا آئی، ایمبر، سلویا ون اور ہیپنس آئی نامی ٹینکرز کی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی ہے، جو مجموعی طور پر 70 لاکھ بیرل تیل لے جا رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان تمام جہازوں نے اپریل کے وسط میں ایران کے مرکزی آئل ٹرمینل خارق سے تیل لوڈ کیا تھا۔ یہ چاروں ٹینکرز ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ تاہم 13 اپریل کو امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد انہوں نے عارضی طور پر آپریشن کو روک دیا تھا۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب مالیت کے مفاہمت ناموں پر دستخط کر دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کا مقصد ایران کے ایٹمی ڈھانچے کو وسعت دینا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ ماسکو میں منعقدہ ایک آن لائن کانفرنس کے دوران ایرانی سفیر کاظم جلالی نے کہا کہ ہرمز منصوبہ اور بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کی توسیع پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں ایران اور روس کے درمیان تعاون کے اہم ترین منصوبوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کا پہلا یونٹ فعال ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے یونٹ کی تعمیر جاری ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے بعد دریائے زبرانی کے جنوب میں واقع علاقوں کے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں واپس نہ جانے کی ہدایت کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی امن فوج کے ایک مورچے کے قریب مارٹر گولے گرنے سے زخمی ہونے والا ایک اہلکار دم توڑ گیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق زیلنسکی نے روسی صدر کو ایک خط ارسال کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ لڑائی بہت ہو چکی ہے اور اب جنگ کے مستقبل کا فیصلہ روس کو کرنا ہوگا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے، تاہم اگر روس جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہوتا تو یوکرین اپنی دفاعی جنگ جاری رکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ زیلنسکی نے اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ روسی افواج رواں سال ڈونیسٹک کے پورے علاقے پر قبضہ حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ روسی صدر پوٹین نے ہندوستان اور مودی کو قابل اعتبار پارٹنر قرار دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران پوٹین نے کہا کہ وہ ہندوستان اور موجودہ حکومت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور تجارتی روابط کو بڑھانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ Establish diplomatic relations with the Indian Republic. We have been doing everything to support the establishment of a new state, a new independent state. And I'm glad to say that thanks to the hard work and the talent of the Indian people, India has made great and important achievements in its development. We all know very well, all those gathered here must know that India is one of the leading economies of the world that shows the highest rates of economic growth. And this is not something that comes out of the blue. This is a result of hard work that the government has been doing under the leadership of the Prime Minister Modi. Because these rates of development have been demonstrated by India, while plans and strategies are implemented, formulated by Modi as the head of the government of the Republic of India. We
are engaged in a lot of joint efforts, and we hope that in upcoming years we will reach $100 billion in mutual trade. Now it's about $58 billion or $60 billion, but we have all the foundations to work more actively and to reach more ambitious goals. And we are not only talking about our plans in energy, including nuclear energy. Kdam Kulam NPP is now being constructed, and new platforms will emerge in terms of hydrocarbons. We will be continuing working together. We have one of the largest investment projects into the Indian economy in your country, and we will be doing mutual investments. Everyone knows that India is very active in pharmaceuticals. غاصب اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی بڑھتی ہوئی سنگین خلاف ورزیوں کے درمیان غزہ شہر پر کیے گئے تازہ وحشیانہ فضائی حملوں میں 2 فلسطینی شہری شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ 34 سالہ فلسطینی شہری عبد الرحمن شاد جمعرات کی شام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، جو غزہ شہر کے جنوب مغرب میں صہیونی بمباری میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل مقامی ذرائع نے اطلاع دی کہ غزہ شہر کے مرکز میں قابض اسرائیل کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کے حملے میں کم از کم ایک شہری شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ غاصبانہ فضائی حملہ اس وقت ہوا جب وہاں سے پولیس کا ایک گشتی دستہ گزر رہا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نتائج اور رپورٹس کے مطابق قابض اسرائیل کی افواج غزہ کی پٹی میں امن و امان کے نظام کو تباہ کرنے اور دانستہ طور پر افراتفری اور سیکورٹی کا فقدان پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کے تحت پولیس کی گشتی دستوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو مسلسل وحشیانہ نشانہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا سبب بن سکتا ہے، جواز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ حالیہ کشیدگی کے بعد آبنۂ ہرمز کو بحری بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے ایک وسیع بین الاقوامی کوشش جاری۔ برطانیہ اور فرانس، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدہ، $25 ارب مالیت کے مفاہمت ناموں پر دستخط کر دیے گئے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تازہ واقعات میں 8 افراد لقمہ اجل۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین سے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ، 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش، یوکرین کے صدر زیلنسکی کا پیام۔ غزہ شہر پر صہیونی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔